نیشنل کانفرنس کے نومنتخب ممبر آف پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج دلی آنا ہوا اور کیسا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی سیاست میں وہاں سے شامل رہے جموں کشمیر میں، تو پارلیمنٹ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ پارلیمنٹ کا اس حوالے سے کہ پارلیمنٹ ہے ایکسپیرینس، پہلی بار آج پیپرز وغیرہ سبمٹ کرنے کے لیے، سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنے کے لیے، پھر بایو میٹرکس وغیرہ یہ یہاں پہ لینے کے لیے آیا تھا. ابھی تو یہ بس فارمیلٹیز ہی ہے. پارلیمنٹ کا سیشن جب شروع ہوگا تو پارلیمنٹ میں کام کرنا شروع کریں گے، تو ایکسپیرینس کے حوالے سے تب بتائیں گے. تو آج کا دن فارمیلٹیز کے ساتھ گزرا، تو انشاءاللہ جب پارلیمنٹ میں کام شروع ہوگا تو آپ سے پھر سے بات کریں گے اس حوالے سے. اگر بات کریں جموں کشمیر کی، تو جموں کشمیر کے عوام نے جس طریقے کا ورڈکٹ دیا ہے، جو الیکشن کی نتائج آئے ہیں، خاص طور سے دو جو آزاد ممبر آف امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے، لداخ سے اور ایک جموں کشمیر سے. اس کو بھارتیہ جنتا پارٹی ویلکم کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اصل جمہوریت کی شروعات ہوئی ہے. اصل جمہوریت کی شروعات تب ہوگی جب وہ اس مینڈیٹ کا ریسپیکٹ کرے. یہ دیکھے کہ یہ مینڈیٹ کس بات پہ ملا ہے، کس آئیڈیالوجی پہ، کس کیمپیننگ پچ پہ ملا ہے. یہ سارے کینڈیڈیٹس جو جموں کشمیر میں جیت کے آئے، ان میں سے دو اگر آپ کم کرے بی جے پی کے، باقی کے چار لداخ کو ملا کے، ان سبھی کینڈیڈیٹس کے آپ الیکشن اپیل کو دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے کس بات پہ کنیکٹ کیا اور لوگوں نے کس بات پہ ووٹ دیا. اگر اس مینڈیٹ کو یہ احترام کرتے تو پھر جمہوریت جیتتی ہے. اگر انہوں نے اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا تو پھر وہ جمہوریت کی ہار ہوگی. 2019 کے بعد یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آخری امید لوگوں نے جتائی جمہوریت کے ذریعے ہم اپنا غصہ دکھائے. 5 سال سے ہمیں غصہ دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی. جمہوریت میں ایک احتجاج کا حق ہوتا ہے ہر جمہوریت میں. یہ جو ووٹنگ ہوئی اور اتنے بڑے لارج نمبر میں جو ووٹنگ ہوئی، یہ جمہوریت کی نشانی ہے یا لوگوں کا غصہ ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ دونوں ملا کے جمہوریت کے ادارے کے ذریعے سے، ووٹنگ کے ذریعے سے لوگوں نے اپنا غصہ دکھایا اور یہ کہا کہ 2019 کے فیصلوں کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے وائلنس نہیں کیا، تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، ہم نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا. اور وہ جو بات ہمیں 5 سال سے کہنے نہیں دی گئی، لوگوں کو بند رکھا گیا، قید میں رکھا گیا، ڈرایا گیا، اور صحافیوں کو ڈرایا گیا. آپ جانتے ہوں گے بہت سارے صحافیوں کے گھر پہ چھاپے مارے گئے جن نے حقیقت بیانی کی کوشش کی. سیاستدانوں کو ڈرایا گیا، بند رکھا گیا، ملازموں کو ستایا گیا. اور 5 سال سے جو ایک آبادی اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی اور کر سکتی تھی، کیونکہ آئین ہے، آئین اجازت دیتا ہے، کرنے نہیں دیا گیا. آج 5 سال کے بعد ایک جمہوری موقع ملا. ان لوگوں نے اس جمہوری انسٹیٹیوشن کا استعمال کیا، ووٹ کا استعمال کیا، 2019 کے فیصلوں کے خلاف اپنا ووٹ دیا. یہ ووٹ جو ہے یہ 2019 کے فیصلوں کے حق میں نہیں، یہ ان کے خلاف ہے. لیکن اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کریں تو وہ آپ 370 کی بات کر رہے ہیں، اس کو ہٹانے کے پروسیس کی بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں تمام جو قانونی جنگ ہے وہ بھی لڑی گئی، ابھی ریویو پٹیشن بھی خارج ہوئی اور اس کے آگے کے راستے بھی ہیں. لیکن بی جے پی یہ کہتی ہے 370 کی وجہ سے لوگ ووٹ نہیں دے پاتے تھے، حالات خراب تھے. بی جے پی یہ بھی کہتی ہے کہ مسلمان یہاں کے رہنے والے ہیں نہیں. کیا وہ حقیقت ہے؟ بی جے پی یہ بھی کہتی ہے کہ مسلمان گھسپیٹیا ہے. کیا ہم گھسپیٹیا ہے؟ کیا آپ گھسپیٹیا ہے؟ یہاں کے مسلمان رہنے والے گھسپیٹیا ہے؟ ان کی بتائی ہوئی باتوں میں اور حقیقت میں کتنا فرق ہے وہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. 370 ایک آئینی حق تھا جموں کشمیر کے لوگوں کا، اور جو ابھی بھی بولے نہیں ہے. 370 کے خلاف جو فیصلے لیے گئے، جو منسوخ کیا گیا غیر جمہوری طریقے سے 370 کو، آج لوگ نکلے ہیں، بڑی تعداد میں نکلے ہیں، اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں اور یہ بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ 370 ہمارا آئینی حق ہے، اسے واپس ہی دیا جائے. اور جہاں تک رہی بات عدلیہ کی، سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی 370 کے حوالے سے 3 فیصلے دیے ہیں. یہ جو آخری فیصلہ تھا یہ چوتھا فیصلہ تھا، اور وہ پچھلے تینوں فیصلے 370 کے حق میں تھے. تو اگر بی جے پی کے لیے وہ 3 فیصلے جو 370 کے حق میں تھے اور اسی پارلیمنٹ میں اسی سپریم کورٹ نے دیے تھے، اگر وہ حرف آخر بی جے پی کے لیے نہیں ہے تو یہ ایک فیصلہ بھی ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے 370، آئینی حق ہے، اور انشاءاللہ ہم واپس لے کے ہی رہیں گے. اب ایک الیکشن ہو گیا، اس میں اتنی بڑی لوگوں نے حصہ لیا، اتنی بڑی تعداد سامنے آئی،
لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو الیکشن کمیشن سے آج ہی ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں جو کامن سمبلس ہیں ان کے لیے رجسٹریشن کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی گئی، تو اسمبلی الیکشنز کی بھی ایک طریقے سے شروعات ہو گئی ہے. اس ملک کے لیے ایک اچھی بات یہ ہو رہی ہے، کچھ 2-4 دنوں سے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو تنظیم تھی جو اس ملک کو چلا رہی تھی، لوگوں نے ان کے دانت کم کر دیے، اور اس حد تک کم کر دیے جس کے نتیجے میں ملک میں جو ادارے تھے، جن اداروں کی بنیاد پہ یہ جمہوریت پنپتی تھی، چلتی تھی، ان میں سے ایک اہم ادارہ تھا الیکشن کمیشن. پچھلے 10 سال سے جس طرح سے وہ ادارہ کام نہیں کر پا رہا تھا، اب شاید وہ کام کرنا شروع کرے. جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ان کے آئینی ذمہ داریاں بنتی ہے، ان ذمہ داریوں کو نبھائے. 2018 سے لے کے ابھی تک جموں کشمیر کے لوگوں کو، آپ ابھی جمہوریت کی بات کر رہے تھے، جمہوریت سے دور رکھا گیا، جمہوریت کا حق ہی نہیں دیا گیا. حالانکہ میرا ذاتی طور پہ پچ اس وقت میں اسمبلی الیکشن کا پیچھا کروں، اس کے لیے ڈیمانڈ کروں، وہ میرا ذاتی پچ نہیں ہے، مگر اوور آل میں یہ مجموعی بات کر رہا ہوں کہ 2018 سے لے کے ابھی تک جموں کشمیر کے لوگوں کی اپنی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں. اس ادارے سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا آئین، اس ملک کا آئین یہ بتاتا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ آپ کوئی بھی الیکشن ڈیفر نہیں کر سکتے. یہ ہمارا آئین بتاتا ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ بتاتی ہے. اب جا کے یہ جو بی جے پی کے دانت کم ہوئے ہیں اور لوگوں نے اس جماعت کو اوقات دکھانی شروع کی ہے اور اس ملک کا سدھار کرنا، آئینی سدھار کرنا شروع کیا ہے، اب یہ ادارے بھی سمجھ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کی یہ خبر بھی ہے کہ شاید وہ جمہوری حق لوگوں کو اب ملے. میرا آخری سوال ہے کہ اب کیونکہ اسمبلی الیکشنز کے ایک طرح سے پروسیس شروع ہو گیا ہے، بڑی الگ طرح کی سیاسی صورتحال رہی ہے، بہت سارے الزامات اور جوابی الزامات بھی لگتے رہے، کئی پارٹیوں پر آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی الزامات لگائے گئے. اسمبلی انتخابات کو لے کر کیا بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں ویسا مظاہرہ کر پائے گی، اور ان کی جو علائی پارٹیاں ہیں ان کو لے کر کے کیا امید کر رہے ہیں؟ نیشنل کانفرنس کو بھی جس طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ کیا ایک طرح کا دھکا ہے؟ بی جے پی اس الیکشن میں وہاں پہ حصہ لینے سے ڈری. انہوں نے کشمیر میں کم سے کم حصہ تو لیا نہیں. جموں کشمیر اور لداخ کو ملا کے صرف 2 سیٹوں پہ انہوں نے الیکشن لڑا، 4 سیٹوں پہ انہوں نے یا 3 سیٹوں پہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. تو انہوں نے خود کہا، اور امت شاہ کے یہ الفاظ ہے کہ ابھی زمین جو ہے کشمیر میں بی جے پی کے لیے سازگار نہیں ہے. اور رہی پھر الائز کی بات، انہوں نے اپنے پراکسیز کے ذریعے وہاں پہ الیکشن لڑنے کی کوشش کی، چاہے وہ اپنی پارٹی ہو، پیپلز کانفرنس ہو، پی سی ہو. آپ چیک کریں، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی. کیا چیلنج ہوگا یہ جو اب جو پارٹیاں لڑیں گی، اگر بھارتیہ جنتا پارٹی لڑتی ہے یا دوسری پارٹیاں مجھے لڑتی؟ لگتا ہے کہ کشمیر میں، لداخ میں، حالانکہ جموں میں بھی بی جے پی کوئی چیلنج ہوگا. ابھی کا آپ کا مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے. لداخ میں بھی بی جے پی کے خلاف مینڈیٹ ہے، سری نگر جہاں سے میں آتا ہوں بی جے پی کے خلاف مینڈیٹ ہے، ساؤتھ کشمیر سے بی جے پی کے خلاف مینڈیٹ ہے، نارتھ کشمیر سے جسے اب نیشنل کانفرنس کی ہار کہتے ہیں، حالانکہ وہ بی جے پی کی جیت نہیں ہے، اس کے تقاضے مختلف تھے اس پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کی. اپنی پارٹی، سجاد لون کی پارٹی، کئی ساری پارٹیاں ہیں، غلام نبی آزاد کی پارٹی، ان کی تو ضمانتیں ضبط ہوئی، وہ اپنی ضمانتیں نہیں بچا سکے. تو یہ حقیقت ہے. ان جماعت ان کو لوگ وہاں پہ پراکسی کی حیثیت سے جانتے ہیں، بی جے پی کی اے ٹیم بی ٹیم کی حیثیت سے جانتی ہے، اور جمہوری طور سے ان تنظیموں کو سیاسی اوقات دکھائی گئی اس الیکشن میں. بہت بہت شکریہ. تو صاف طور پر رولہ امینی صاحب کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے لیے اسمبلی انتخابات میں کوئی بھی چیلنج نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیمرہ مین یوگیندر کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی.